اشداء علی الکفار، اس سے مراد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ کفار نے یہ لکھا ہے کہ اگر دنیا میں ایک عمر اور ہو جاتا تو ساری دنیا میں سوائے مسلمانوں کے اور کوئی نہ ہوتا، یعنی کفار پر سخت، یہ حضرت عمر فاروق کی شان ہے۔ رحماء بینہم، رحما رحم کرنے والے، آپس میں محبت کرنے والے، اس سے مراد حضرت عثمان غنی ہیں کہ آپ اتنے رحیم اور کریم تھے کہ آپ نے کبھی کسی غریب کو نہیں چھوڑا، اس کی مدد کی، آپ نے حضور سے محبت کی، آپ نے حضور کے لیے اپنا سارا مال قربان کر دیا، آپ اتنے رحیم اور کریم تھے، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے لقب عطا فرمایا ذی النورین، کہ آپ کے نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یکے بعد دیگرے 2 بیٹیاں نکاح میں دی، حضور نے ایک دی، جب ان کا وصال ہو گیا، وفات ہو گئی تو دوسری بیٹی دے دی، جب ان کا بھی وصال ہو گیا تو آپ نے فرمایا کہ اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں عثمان کو دیتا، اس لیے آپ کو ذی النورین کہتے ہیں۔ تو رحماء بینہم سے یہ مراد ہے۔ اور تراہم رکعا سجدا، ان کے چہروں سے رکوع اور سجود کے آثار نمودار ہوتے ہیں، وہ ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم، کہ حضرت علی جیسی نماز کسی کو بھی شاید خدا کرے ہمیں بھی نصیب ہو جائے، کہ آپ کا جسم مبارک پتھر تھا، سخت تھا، طاقتور تھا، بہادر تھے، لیکن جب آپ نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو آپ کا جسم روئی کی طرح نرم ہو جاتا تھا، یہاں تک کہ آپ کے پیٹھ میں تیر لگ گیا، نکالنے سے تکلیف ہوتی تھی، اس کو نکال نہیں سکتے تھے تیر کو، آپ نے فرمایا ابھی چھوڑ دو، جب میں نماز پڑھنے لگوں تو پھر نکالنا۔ جب آپ نماز میں مشغول ہو گئے تو اتنے مشغول ہو گئے اللہ کی توحید میں، اتنے نماز میں چلے گئے، آپ کا جسم اتنا نرم ہو گیا جیسے روئی ہوتی ہے، لوگوں نے تیر کو ایسے کھینچا تو نکال لیا، اور جب نماز سے فارغ ہوئے تو ان سے کہا کہ وہ تیر تو ہم نے نکال دیا، فرمایا مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، یعنی مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب آپ لوگوں نے یہ تیر نکالا ہے۔ تو تراہم رکعا سجدا، اس سے مراد حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم ہے۔ یہ ساری تفصیل اور سارا بیان اگر ہم اس پوری آیت کا کریں گے تو 10 دن میں بھی نہیں ختم ہوگا، اس لیے آج میں چونکہ ہم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس منا رہے ہیں، آج کا جمعہ بھی ان کے نام، آج کا سب کچھ، ہمارا میلاد بھی ان کے نام، نعت خوانی بھی ان کے نام، لہٰذا میں نے یہ سوچا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے فضیلت اتنی زیادہ ہے کہ بزرگوں نے اور مفسرین نے اور لوگوں نے لکھا ہے کہ بعد الانبیاء بالتحقیق افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، بس اس سے بات ختم ہو گئی کہ انبیاء کے بعد اگر کسی کا درجہ ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔
لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کسی مقام پر ان کی فضیلت، کسی مقام پر عمر کی فضیلت، کسی مقام پر عثمان غنی کی فضیلت ہے، کسی مقام پر حضرت علی کی فضیلت ہے. اور یہ جو ہم لوگوں نے بعض جو فرقے ہیں جو کہتے ہیں علی کے ساتھ زیادتی کی، ان کو پہلی خلافت ان کی ہونی چاہیے تھی، یہ وغیرہ، یہ انسانی عقل کی بات ہے. اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، اور آخر میں آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی درجہ کم ہو گیا. حضرت علی کا درجہ اپنے مقام پر پورا ہے، کیونکہ اگر بعد میں آنے والے کا درجہ کم ہوتا تو پھر تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی مقام کم ہونا چاہیے، کیونکہ آپ تو سارے انبیاء کے بعد آئے ہیں. لیکن نہیں، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کا جو آخر ہے وہ پہلے سے بہتر ہے. تو اس لیے ان باتوں میں پھنسنا اور یہ شیطانی چرخہ ہے. ہمیں کوئی اختلاف اس میں نہیں ہے. ہماری نزدیک اس آنکھ کی بھی وہی روشنی ہے اور اس آنکھ کی بھی وہی روشنی ہے. ہمارے لیے حضور سے جو نسبت رکھنے والے ہیں وہ تو بہت بڑی بڑی ہستیاں ہیں، مگر حضور کے پاؤں مبارک کی جوتی مبارک سے جو مٹی لگی ہے اس سے بھی ہمیں نسبت ہے. ہم مدینے سے بھی محبت رکھتے ہیں، ہم مدینے کے رہنے والوں سے بھی محبت رکھتے ہیں، ہم مدینے کے کتوں سے بھی محبت رکھتے ہیں، ہم مدینے کی پرندوں سے بھی محبت رکھتے ہیں، ہم مدینے کی بلیوں سے بھی محبت رکھتے ہیں. وہ تو بہت بڑی بات ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. لہذا آج میں کچھ آپ کے فضیلت لکھ کر لایا ہوں، بس میں وہی پڑھ کر سنا دوں گا. ہاں، میرا خیال وہی کافی ہے، زیادہ تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. حیات صدیقی کی چند جھلکیاں. آپ کا نام عبداللہ، کنیت ابو بکر، القاب عتیق و صدیق. یوم وصال 22 جمادی الاخر سن 12 ہجری. آج 22 ہے نا؟ آپ نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا. نمبر 2، آپ بلا تردد اسلام لائے. بلا تردد سے مراد ہر کسی نے کوئی نہ کوئی معجزہ چاہا، آزمایا حضور کو، معجزے مانگے. ابو بکر صدیق وہ ہیں بلا تردد، کوئی معجزہ طلب نہیں کیا. جب حضور نے اعلان نبوت کر دیا آپ اس پر ایمان لے آئے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں رہنے کا شرف سب سے زیادہ آپ کو حاصل ہوا. شب ہجرت ہم سفری کا اعزاز نصیب ہوا. قبر میں بھی ساتھ ہیں اور میدان حشر میں بھی ساتھ ہوں گے. ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے مبارک سے نکل کر مسجد نبوی کی طرف چلے تو ایک طرف ہاتھ ابو بکر کا پکڑا ہوا تھا اور ایک طرف ہاتھ حضرت عمر فاروق کا پکڑا ہوا تھا، اور ان دونوں کو لے کر آپ چلے آئے اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ہم اسی طرح اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے.
لہذا میدان حشر میں بھی ساتھ ہوں گے۔ حضرت عمر کے مشورے پر آپ نے قرآن شریف کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ جمع ہونے والے قرآن کو مصحف کا نام دیا۔ بارگاہ رسالت سے سب سے پہلے آپ کو عتیق کا لقب